فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ بڑی غور طلب آیت ہے. ہم روزانہ نماز میں کثرت سے پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العزت نے نا ہمیں مانگنے کا انداز بتایا کہ مانگنا کیا ہے. ہم دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مال دے دے، یا اللہ وہ گاڑی کی قسطیں ڈالی ہے وہ گاڑی دے دے، یا اللہ وہ جاب دے دے. اللہ فرماتا ہے اے بندے مانگنا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے ہدایت مانگ. اور بھائی یہ چیزیں تو کافروں کو بغیر دعا کے مل رہی ہیں. کافر کو بغیر دعا کے یہ چیزیں مل رہی ہیں. بندہ مومن کو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت دے دے. میں یہاں توجہ چاہوں گا، یہ ڈی ایچ اے ملتان کا واقعہ ہے. ایک صاحب سائیکل چلا رہے ہیں، اس کی زمین یہ ڈی ایچ اے منصوبہ سے پہلے اس کا حصہ تھی. اب وہ ہر ایک کو کہہ رہے جی دعا کریں کہ یہ کسی طریقے سے میری زمین اس حصے میں آئے، اس منصوبے میں آئے، اس میں شامل ہو جائے. اور یہ اب 50,000 کا مرلہ ہے تو پھر یہ 10 لاکھ کا ہو جائے گا. اب جب ہدایت نہیں ہے تو آگے رزلٹ دیکھیے. یہ جب ایکسٹینشن ہوئی اس منصوبے کی، اس کی یہ زمین اس منصوبے میں آ گئی. وہ مرلہ جو 50,000 کا ہے اب وہ مرلہ جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہو گیا. اب اس نے کیا کیا؟ ہدایت سے خالی ہے، مال مانگ رہا ہے اللہ سے. ایک گاڑی لے لی. پہلے شراب نہیں پیتا تھا اب شراب پینے لگ گیا. پہلے زنا نہیں کرتا تھا اب روزانہ کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو اس کی عزت تار تار کرتا ہے. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ قرآن سمجھیں اللہ سے مانگنا کیا ہے. پہلے ہدایت مانگیں میرے بھائیوں، پہلے اللہ سے ہدایت مانگیں. جب ہدایت ہوگی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا کیا ہے. ہدایت کے بغیر اگر مانگیں گے تو یہ مال عذاب بن جائے گا. یہ CNN چینل کے جو آنر تھے، آپ اس کی ہسٹری پڑھ لیں. ٹیبل پر بیٹھا تھا، اس نے پرچی اٹھائی اور اس نے کیا لکھا؟ نتھنگ مور ٹو اچیو ان لائف، نتھنگ مور ٹو اچیو ان لائف سو دیئر از نو یوز لائف. کہا زندگی میں اور تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، لہٰذا میری زندگی کا جب مقصد نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں. ہلاک کر ڈالا، خودکشی کر ڈالی. اور یہ ملین نہیں بلین ڈالرز کی ورتھ رکھنے والے لوگ، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں کتنا مال و اسباب، لیکن آخر میں کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، تباہ و برباد کر ڈالا. ایک بندہ مومن کو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا. جب ہدایت آئے گی نا بھائی تو پھر سب کچھ آ جائے گا. اور اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے پھر ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، جیسے ہم اپنے حکمرانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں. ایک شرابی پچھلے دنوں ملا مجھے، توبہ جس نے کی تو مجھے کہنے لگا حضرت صاحب 40 سال شراب پی ہے. 40 سال یار تھوڑا عرصہ نہیں، 3 بوتلیں پی جاتا تھا. رات کے پچھلے بار شراب پی رہا تھا میں تو ایک دم خیال آیا یار کب تک. نہ تو ڈاکٹرز کے پاس اس کا علاج ہے، کیوں نہ میں سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا طبیب اس کی بارگاہ میں عرض. کہا 1 بوتل پی چکا تھا، 2 باقی تھی. اچانک خیال آیا کہ یا اللہ اگر تو ہدایت دے دے تو تیرا کیا چاہتا ہے. کہا آپ یقین کریں مجھے کہنے لگے حضرت صاحب اس دن کے بعد سے لے کے آج تک 3 سال ہو گئے شراب کی بوتل کو ہاتھ نہیں لگائے. اللہ سے ہدایت مانگے بھائی، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے ہدایت مانگیں.